لیکچر نمبر 53 کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ میڈم صاحب میری آواز کلیئر آ رہی ہے؟ جی سر بالکل کلیئر ہے۔ جی، سب سے پہلا حصہ گرامر میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی زبان ہے وہ حروف تہجی سے مل کر بنتی ہے۔ حروف مل کر لفظ بناتے ہیں۔ لفظ بامعنی بھی ہوتا ہے اور بے معنی بھی ہوتا ہے۔ بامعنی لفظ کو ہم کلمہ کہتے ہیں اور بے معنی لفظ کو ہم محمل کہتے ہیں، جیسے پانی وانی، روٹی ووٹی، بات چیت، گپ شپ۔ تو جو بامعنی لفظ کلمہ ہوتا ہے اس کی پھر 3 اقسام ہیں: اسم، فعل اور حرف۔ اسم کی بالحاظ معنی 2 اقسام تھیں، اسم معرفہ اور اسم نکرہ۔ اسم معرفہ کی جو اقسام تھیں وہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ اسم نکرہ کو بھی کل ہم نے کمپلیٹ کیا تھا۔ اس کے بعد ہے فعل۔ تو کسی کام کا کرنا، ہونا یا سہنا فعل کہلاتا ہے۔ فعل مثبت بھی ہو سکتا ہے، منفی بھی ہو سکتا ہے، یہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج ہمارا ٹاپک ہے، پھر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ زمانے کے لحاظ سے فعل کی 3 اقسام ہیں: فعل حال، فعل ماضی اور فعل مستقبل۔ یہ ہم نے کل پڑھ لیا تھا۔ تو آج ہمارا ٹاپک ہے کہ فعل ماضی کیا ہے اور اس کی کتنی اقسام ہیں۔ گزرے ہوئے زمانے میں پائے جانے والے کام کو فعل ماضی کہا جاتا ہے، جیسے اسلم نے خط لکھا، بچوں نے شور مچایا۔ اس طرح کے جو جملے ہیں، ایسا کام جو ماضی میں ہو چکا ہو یا ہوا ہو اس کو ہم فعل ماضی کہتے ہیں۔ ماضی کہا جاتا ہے گزرا ہوا زمانہ۔ تو فعل ماضی کی پھر آگے 6 اقسام ہیں: ماضی مطلق، ماضی قریب، ماضی بعید، ماضی استمراری، ماضی شکیہ، ماضی شرطی یا تمنائی۔ حروف سے مل کر لفظ بنتے ہیں۔ لفظ بامعنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں۔ کلمہ کی 3 قسمیں ہیں: اسم، فعل، حرف۔ اسم پھر 2 قسم کا ہوتا ہے: معرفہ اور نکرہ۔ ان دونوں کے اقسام پڑھ چکے ہیں۔ اس کے بعد ہے فعل۔ زمانے کے لحاظ سے فعل کی 3 قسمیں ہیں: فعل حال، فعل ماضی، فعل مستقبل۔ فعل ماضی گزرے ہوئے زمانے میں کیے ہوئے کام کو فعل ماضی کہتے ہیں۔ اس کی پھر 6 اقسام ہیں: فعل ماضی مطلق، ماضی قریب، ماضی بعید، ماضی استمراری، ماضی شکیہ، ماضی شرطی یا تمنائی۔ تو آج ہم نے پہلی قسم پڑھنی ہے ماضی مطلق۔ ماضی مطلق وہ فعل جس میں گزرا ہوا زمانہ پایا جائے لیکن زمانے کی دوری یا نزدیکی کا اندازہ نہ ہو۔ جیسے علی نے خط لکھا ہے۔ اب قریب کے معنی بھی ہیں، اس میں دور کے معنی بھی ہیں۔ اس سے اندازہ نہیں ہو رہا کہ کام کب ہوا ہے۔ تو وہ فعل کہ جس میں گزرے ہوئے زمانے میں کیے ہوئے کام کی دوری یا نزدیکی کا اندازہ نہ ہو سکے اس کو فعل ماضی مطلق کہا جاتا ہے۔ ایک شعر ہے ذوق کا: نہ ہوا پر نہ ہوا میر کا انداز نصیب، نہ ہوا پر نہ ہوا میر کا انداز نصیب، ذوق یاروں نے بہت زور غزل میں مارا۔ تو یہ فعل ماضی مطلق کی مثال ہے
کہ جس میں گزرا ہوا زمانہ تو پایا جاتا ہے لیکن اس کی نزدیکی کے بارے میں یا دوری کے بارے میں کچھ علم نہیں ہوتا۔ اس کے بعد ہے ادبی اصطلاحات کا سلسلہ۔ آج ہم نے اصطلاح پڑھنی ہے ایڈیپس کمپلیکس۔ ایڈیپس کمپلیکس یہ سائیکالوجی کی اصطلاح ہے۔ ایڈیپس ایک کردار تھا، یونانی دیو مالائی کردار۔ ایڈیپس ایسا کردار ہے کہ جس نے باپ کو قتل کر کے ماں سے شادی رچا لی تھی۔ تو فرائیڈ کا کہنا ہے، فرائیڈ ایک سائیکالوجسٹ تھا، ماہر نفسیات تھا، اس کا خیال ہے کہ ماں کے ساتھ بیٹا جنسی میلان رکھتا ہے تو ماں کے ساتھ جنسی میلان رکھنے کو اصطلاح میں ایڈیپس کمپلیکس کہا جاتا ہے۔ تو یہ ایڈیپس کمپلیکس کی اصطلاح افسانوں میں بھی اور ناولز میں بھی استعمال کی جاتی ہے، اور اس کی مثال نقاد ممتاز مفتی کے ناول میں دیتے ہیں۔ نیکسٹ معروضی ہے دریائے کابل۔ دریائے کابل یہ افغانستان سے نکلتا ہے۔ افغانستان کا ایک پہاڑی سلسلہ ہے کوہ سنگلاخ۔ کوہ سنگلاخ سے دریائے کابل نکلتا ہے اور پھر یہ پاکستان میں داخل ہوتا ہے اور اٹک کے مقام پر دریائے سندھ سے مل جاتا ہے۔ تو دریائے کابل اٹک کے مقام پر دریائے سندھ سے ملتا ہے۔ ویسے اگر دیکھا جائے تو افغانستان سے نکلنے والے 7 دریا پاکستان اور افغانستان میں مشترک ہیں، تو ان میں سے ایک دریائے کابل بھی ہے اور یہ اٹک کے مقام پر دریائے سندھ سے مل جاتا ہے۔ اس کے بعد معروضی ہے رعایت لفظی کسے کہتے ہیں؟ کسی لفظ کو کلام میں اس طرح بیان کرنا کہ اس کے 2 معنی نکلتے ہیں۔ ایک معنی موقع محل کے مطابق ہوتا ہے اور دوسرا معنی ذرا دیر سے آشکار ہوتا ہے، واضح ہوتا ہے۔ جیسے بوٹ ڈاسن نے بنایا، میں نے ایک مضمون لکھا۔ ڈاسن یہ کمپنی کا نام تھا، انگریزی جوتے بنانے والی کمپنی۔ بوٹ ڈاسن نے بنایا، میں نے ایک مضمون لکھا۔ شہر میں مضمون نہ پھیلا، جوتا چل گیا۔ اب جوتا چلنا کا مطلب ہوتا ہے عروج پانا، تو اس کے بظاہر معنی ہے جوتا چلنا، یعنی کہ جوتے کا فروخت ہونا، لیکن ادیب کی یا شاعر کی جو مراد ہے وہ اس کے دوسرے معنی ہیں، بعید کے معنی ہیں۔ جی اس کے بعد معروضی ہے کہ دریائے کابل کس دریا سے ملتا ہے؟ دریائے سندھ سے ملتا ہے، انڈس ریور سے ملتا ہے۔ اچھا اس کے بعد ہے کہ ریفریجریٹر میں ٹھنڈک پیدا کرنے کے لیے کون سی سپرے یا کون سی گیس استعمال کی جاتی ہے؟ کلورو فلورو کاربن۔ یہ کلورو فلورو کاربن اوزون کی تہ کو بھی نقصان پہنچاتی ہے۔ اس کے بعد ہے صلح حدیبیہ۔ صلح حدیبیہ کتنے عرصے کے لیے لکھا گیا تھا؟ صلح حدیبیہ کی تاریخ یہ ہے کہ یہ سال تھا سن 628 ہجری کا، مہینہ تھا مارچ کا۔ مارچ 628 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 مسلمانوں کے ساتھ مکہ کی طرف عمرہ کا ارادہ فرمایا، عمرہ کرنے کا ارادہ فرمایا۔ تو مسلمان، یہ مکہ کا اصول تھا کہ جو بھی
काबा बैतुल्लाह की जियारत को आए, गैर मुसल्लह होकर आए, चाहे कितना बड़ा दुश्मन ही क्यों ना हो। तो मुसलमान भी गैर मुसल्लह थे, लेकिन हजरत खालिद बिन वलीद ने 200 सवारों के साथ मुसलमानों को मक्का दाखिल होने से रोक दिया। अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो को सफीर बनाकर मक्का भेजा। लेकिन जब काफी देर गुजर गई और हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो वापस ना आए, तो उनकी शहादत की अफवाह फैल गई। तो उस वक्त हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम मुसलमानों से बैयत ली, बैयत रिजवान जिसको कहा जाता है। उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद हजरत उस्मान गनी वापस आ गए। तो जब मक्का वालों को खबर मिली कि मुसलमानों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैयत फरमा ली है और वो जंग करने के लिए तैयार हैं, तो फिर उन्होंने सुलह का इरादा किया। और फिर उस सुलह को सुलह हुदैबिया कहा जाता है। हुदैबिया एक जगह का नाम है, ये मक्का के करीब एक जगह का नाम है। तो सुलह हुदैबिया 628 ईस्वी में हुई। इसमें मुसलमानों की तरफ से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शामिल थे और काफिरों की तरफ से गालबन, अब मुझे उनका नाम भूल रहा है, वो शामिल थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को बुलाकर सुलह हुदैबिया की शरायत लिखवाई। बज़ाहिर तो शरायत मुसलमानों के हक में ना थी, लेकिन एक शर्त अच्छी थी कि 10 साल के लिए फरीकैन जंग नहीं करेंगे। हाँ, सुहेल बिन अमर थे शायद, दूसरी तरफ सुहेल बिन अमर मक्का की तरफ से थे और इधर मुसलमानों की तरफ से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे और एक मुआहदा हुआ था। तो उसके बाद नेक्स्ट मारूजी ये 10 साल के लिए हुआ था। 1965 की जंग कितने दिन रही? 1965 की जंग 17 दिन रही जी। जी, जब मक्का वालों का जुल्म व सितम हद से बढ़ गया तो मुसलमानों ने हबशा की तरफ हिजरत फरमाई, हिजरत हबशा जिसको कहा जाता है। तो जब काफिरों को पता चला कि मुसलमानों ने हबशा में पनाह ले ली है, तो वो बहुत से तहैफ के साथ हबशा के बादशाह जिसको नजाशी कहा जाता था उसके दरबार में पहुंचे और कहा कि हमारे चंद नौजवानों ने अपने बाप दादा के दीन को छोड़कर एक नया दीन इख्तियार कर लिया है। तो नजाशी ने फिर मुसलमानों से पूछा, जी हाँ आप बताएं। तो हजरत जाफर तैयार, जो गलबन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद थे, जाफर तैयार बिन नबी तालिब, उन्होंने सूरह मरियम की आयत नजाशी के सामने तिलावत की थी। और फिर नजाशी ने कहा था कि खुदा की कसम, ये कुरान और तौरात एक ही चिराग के पारतू हैं। और फिर मुशरिकीन मक्का को कहा कि वल्लाह मैं मुसलमानों को कभी वापस ना जाने दूंगा। तो हजरत जाफर तैयार रजी अल्लाह ताला अन्हु ने नजाशी बादशाह के सामने सूरह मरियम की आयत पढ़ी। उसके बाद है हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने किस जंग में हिस्सा नहीं फरमाया? तो उन्होंने गज़वा बदर में हिस्सा नहीं लिया था। अच्छा, कोरोना के दौरान मुआशी रिपोर्ट किसने पेश की थी? UNCTAD ने पेश की। ये UNCTAD ये एक तंजीम का नाम है। ये दरअसल एब्रीवेशन है यूनाइटेड नेशंस
कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट का। जी नेक्स्ट। हिस्सा एजुकेशन है। आज हमने फिलॉसफी पढ़नी है आइडियलिज्म। आइडियलिज्म दुनिया का जो सबसे पहला बाकायदा फलसफा है उसको आइडियलिज्म कहा जाता है। इस फलसफे के बानी अफलातून है जिसको अंग्रेजी में प्लाटो कहा जाता है। उर्दू में आइडियलिज्म को मिसालियत पसंद फलसफा कहा जाता है। मिसालियत पसंद फलसफा लाइस करता है, इसकी बुनियाद है तस्वुरात, मिसालियत और अकदार पर। मिसालियत पसंदों के नजदीक जिस्म की कोई हकीकत नहीं, असल चीज रूह है। मिसालियत पसंद फलसफा किताबी इल्म को तरजीह देता है, जहन को और रूह को जरूरी करार देता है। इनके नजदीक इंसान अपनी पहचान खुद करे, सेल्फ रियलाइजेशन ही तालीम का मकसद है। और रूहानियत इनके नजदीक सबसे बड़ी हकीकत है, यानी रूह सबसे बड़ी हकीकत है। इनके नजदीक जो अकदार हैं वो तब्दील नहीं हो सकती। जो अच्छी अकदार पहले से कायम हो चुकी हैं वही रहेंगी, उनको तब्दील ना किया जाए। ये आला अखलाकी कदरियात पर जोर देते हैं, यानी सच्चाई पर, हुस्न पर, खैर पर, खूबी पर, अखलाक पर, इन चीजों पर जोर देते हैं। और इनके नजदीक ये जो मादी दुनिया है ये फना होने वाली है, मॉर्टल है। और जो अबदी और आफाकी चीज है वो इंसानी अकदार है, सच है, अखलाक है। जी नेक्स्ट। जी मिस मेमुना साहब अगर आप मौजूद हैं तो रीड कर दीजिए। सर मौजूद नहीं थी, मैं एक दफा चेक करती हूँ। जी अगर मौजूद नहीं है तो मैडम साहब आप इसको रीड कर दीजिए। नहीं है सर, करती हूँ। ये पहला हो गया था, जो रही सो बेखबरी रही, किस शायरा की आप बीती है। दूसरा है ये जी बाजी इश्क की बाजी है। जी सर। जी हमने जो रही सो बेखबरी रही इसके मुतालिक थोड़ा सा हमने पढ़ा था कि ये उर्दू की पहली पाकिस्तानी शायरा अदा जाफरी की खुद नविश्त है, आप बीती है। और उनकी ये आप बीती 1995 में शाये हुई थी, 1995 में। और ये सिराज औरंगाबादी जिनका दौरे हयात 1715 से 1763 तक है। और ये वली दकनी के हम असर शायर थे और वली दकनी के बाद दूसरे बड़े शायर के तौर पर उभरे हैं। तो सिराज औरंगाबादी की सारी हिस्ट्री मैंने आपको बताई थी। तो मैं आज आपको वो गजल सुना देता हूँ जो इनकी सिग्नेचर गजल है। खबरे तहैयर इश्क सुन, न जुनू रहा न परी रही। क्योंकि बहुत से बच्चों को इजाफत लगाना नहीं आता, तो खबरे तहैयर इश्क सुन, न जुनू रहा न परी रही, न तो तू रहा न तो मैं रहा, जो रही सो बेखबरी रही। इसमें फलसफा वहदतुल वजूद है कि इंसान अपनी जात को खुदा की जात में फना कर देता है। खबरे तहैयर इश्क सुन, न जुनू रहा न परी रही, न तो तू रहा न तो मैं रहा, जो रही सो बेखबरी रही। शह बेखुदी ने अता किया मुझे अब लिबास बरहनगी, न खिरत की बखिया गरी रही, न जुनू की पर्दा दरी रही। चली समत गैब से क्या हुआ कि चमन ज़ुहूर का जल गया, मगर एक शाखे निहाल गम जिसे दिल कहे सो हरी रही।
نظر تغافل یار کا گلہ کس زباں سے بیاں کروں، نظر تغافل یار کا، یہ پوری ترکیب ہے۔ نظر تغافل یار کا گلہ کس زباں سے بیاں کروں، کہ شراب صد کدا آرزو خم دل میں تھی سو بری رہی۔ نظر تغافل یار کا گلہ کس زباں سے بیاں کروں، کہ شراب صد کدا آرزو خم دل میں تھی سو بری رہی۔ وہ عجب گھڑی تھی میں جس گھڑی لیا درس وہ عجب گھڑی تھی میں جس گھڑی لیا درس نسخہ عشق کا، کہ کتاب عقل کی طاق پر جو دھری تھی تیوں ہی دھری رہی۔ تیرے جوش حیرت حسن کا، تیرے جوش حیرت حسن کا اثر اس قدر سے یہاں ہوا، تیرے جوش حیرت حسن کا اثر اس قدر سے یہاں ہوا، کہ نہ آئینہ میں رہی جلا نہ پری کو جلوہ گری رہی۔ کیا خاک آتش عشق نے دل بے نوائے سراج کو، نہ خطر رہا نہ حذر رہا مگر ایک بے خطری رہی۔ تو اس میں دو چار مشکل تراکیب تھیں جن کو اضافت کے ساتھ پڑھنا تھا۔ نظر تغافل یار، شراب صد کدا یار، شراب صد کدا، شراب صد کدا یارزو خم دل، یہ تراکیب ہے۔ نظر تغافل یار، شراب صد کدا یارزو خم دل، جوش حیرت حسن، یہ اضافات استعمال ہوئی ہیں اس میں۔ جی نیکسٹ۔ یہ بازی عشق کی بازی ہے، کس کی آپ بیتی ہے؟ جی یہ بازی عشق کی بازی ہے، فیض احمد فیض کے شعر سے مستعار لیا گیا عنوان ہے، اور یہ غالباً فرخندہ بخاری جو شہرت بخاری کی زوجہ تھی ان کی لکھی ہوئی ہے۔ کہتے ہیں کہ اس میں انہوں نے اپنی ذات سے زیادہ سیاسی واقعات بیان کیے ہیں، اور یہ اردو ادب کی واحد آپ بیتی ہے کہ جس میں فرخندہ بخاری نے اپنے شوہر شہرت بخاری کے ساتھ جو لڑائی جھگڑے ہوئے ان کا احوال بھی انہوں نے لکھا ہے، تو زیادہ تر اس میں سیاسی داستانیں ہیں۔ جی اے نیکسٹ۔ غزال شب، اے غزال شب معروف ناول ہے، ناول نگار کون ہے؟ سب سے پہلے تو دیکھیے کہ اے غزال شب نون میم راشد یعنی نظر محمد راشد کی نظم ہے۔ تیری پیاس کیسے بجھاؤں میں کہ دکھاؤں میں وہ سراب جو میری جاں میں ہے، وہ سراب ساحر خوف ہے جو سحر سے شام کے راہ گزر میں فریب راہ روئے سادہ ہے، وہ سراب زادہ سراب گر کے ہزار صوت نو بنو میں قدم قدم پہ ستادہ ہے، وہ جو غالب و ہماگیر دشتے گما میں ہے، میرے دل میں جیسے یقین بن کے سما گیا، میرے ہست و بود پہ چھا گیا، اے غزال شب اسی فتنہ کار سے چھپ گئے، میرے دیر و زود بھی خواب میں، میرے نزد و دور بھی حجاب میں، وہ حجاب کیسے اٹھاؤں میں جو کشیدہ قالب دل میں ہے، کہ میں دیکھ پاؤں درون جہاں خوف و غم کا نشان نہیں، جہاں یہ سراب رواں نہیں۔ تو نون میم راشد کی جو نظم ہے اے غزال شب، اے غزال شب جو ناول ہے مستنصر حسین تارڑ کا، یہ مستعار لیا گیا ہے نون میم راشد کی نظم اے غزال شب سے۔ یہ اے غزال شب 2010 میں شائع ہوا مستنصر حسین تارڑ کا یہ ناول ہے، اور یہ جو میں نے آپ کو ابھی نظم سنائی ہے اے غزال شب، یہ نون میم راشد کے شعری مجموعے لا مساوی انسان میں موجود ہے۔ اب یہ جو ناول ہے یہ رشیا کے پس منظر میں کمیونسٹ تحریک کے پس منظر میں لکھا گیا ہے، کہ وہ جو سرخ انقلاب کے خواہاں لوگ تھے، تو جب سرخ انقلاب نہیں آ سکا اس کے بعد ان کی زندگی کیسی گزری،
یعنی انسان کے جب خواب بکھرتے ہیں تو یہ بکھرتے خوابوں کا دراصل ایک بیانیہ تھا. تو ناول ایکٹیویٹی میں اس کا تجزیہ ہم پیش کریں گے انشاءاللہ. جی میڈم صاحبہ نیکسٹ. رنگ آمرا کو کس نے مرتب کیا؟ فرہنگ آمرا کو یہ اتر پردیش کے ایک میجسٹریٹ تھے عبداللہ خیشگی. محمد عبداللہ خان خیشگی ان کا نام تھا. یہ اتر پردیش ریاست اتر پردیش میں میجسٹریٹ تھے. انہوں نے 1937 میں یہ لغت لکھا. یہ لغت بیسیکلی عربی فارسی اور ترکی الفاظ پر مشتمل ہے. تو اردو کا ایک بہترین اور مستند لغت ہے یہ. دستے سوز کس کا لکھا ناول ہے؟ دستے سوز یہ اس کے متعلق پچھلے لیکچرز میں ڈیٹیل سے میں پڑھا چکا ہوں. جمیلہ ہاشمی کا تاریخی اور کرداری ناول ہے اور یہ حسین بن منصور حلاج کے شخصیت کے متعلق ہے. کئی چاند تھے سرے آسمان شمس الرحمان فاروقی کا شاہکار ناول ہے. ناول کا عنوان کس شاعر کا مصرع ہے؟ جی 2008 میں آنے والے اردو ادب کے ایک بہترین ناول کا عنوان احمد مشتاق جو ان دنوں میرے خیال میں لندن میں یا امریکہ میں رہائش پذیر ہیں، یعنی یورپ میں ہیں وہ. تو ناصر کاظمی کے وہ دوست تھے، یہ ان کے شعر سے مستعار لیا گیا. یہ پچھلے دنوں ہمارا ہو چکا ہے کمپلیٹ. روشنائی کس کی تصنیف ہے؟ روشنائی یہ ڈاکٹر سجاد ظہیر جن کا تعلق ترقی پسند تحریک سے تھا. تو یہ انہوں نے کتاب لکھی ترقی پسند تحریک کی تاریخ اور تنقید کے متعلق ہے. یہ انہوں نے قید کے دوران لکھی تھی 1956 میں. اس کے متعلق بھی ڈیٹیل سے میں بتا چکا ہوں. معروف ناول نگار عبداللہ حسین کی وفات حسرت آیات 2015 کی کس تاریخ کو ہوئی؟ وفات حسرت آیات جی یہ اداس نسلوں سے شہرت پانے والے ایک ادیب ہیں عبداللہ حسین، جو 1931 میں راولپنڈی میں پیدا ہوئے تھے اور 4 جولائی 2015 کو انہوں نے لاہور میں وفات پائی تھی. اور روز ان کے جو ناول ہیں 3 ان کے ناول مشہور ہیں. اداس نسلیں جو انہوں نے 1963 میں لکھا تھا. آدم جی ادبی ایوارڈ یافتہ یہ ناول ہے اداس نسلیں. اس کے بعد باغ ہے، اس کے بعد نادار لوگ ہیں. اچھا اس کے بعد پھر ان کے ناول بھی بڑے مشہور ہیں، قید ہے، رات ہے. اور انہوں نے اداس نسلیں کا انگریزی ترجمہ بھی لکھا تھا دا ویری جنریشن کے نام سے. یہ مجھ سے انٹرویو میں بھی پوچھا گیا تھا کہ اداس نسلیں کا ترجمہ کس نے کیا اور اس کا نام کیا تھا. انہوں نے خود کیا تھا دا ویری جنریشن کے نام سے. جی نیکسٹ. جی سر ایک منٹ اسکرین شو ہو جاتی ہے پھر مجھے شو نہیں ہو رہی. جی بس نیکسٹ ہونے معروضی لگی. ہے روزگار فقیر. روزگار فقیر کس کی کتاب ہے؟ یہ سید وحید الدین فقیر کی کتاب ہے. یہ دراصل ان علامہ اقبال کے ساتھ ان کی نجی ملاقاتوں کا احوال ہے. کہا جاتا ہے کہ یہ اقبال کی واحد کتاب ہے کہ جس میں اقبال کے آنسو بھی موجود ہیں اور اقبال کے کہے بھی موجود ہیں. تو اس میں اقبال کی نایاب تصاویر بھی شائع کی گئی ہیں. اور اس کا جو پیش لفظ ہے وہ فیض احمد فیض نے لکھا اور اس کی 2 جلدیں ہیں. اور روزگار فقیر کا نام بھی فیض احمد فیض نے تجویز کیا تھا. اس کا پیش لفظ بھی فیض احمد فیض نے ہی خود لکھا تھا. سر یہ مکتوبات ہوں گے، ملفوظات ہوں گے، خطبات ہوں گے یا منظومات ہوں گے؟
یہ ملفوظات ہوں گے، یعنی آپ کسی مرشد کسی بزرگ کی محفل میں بیٹھتے ہیں تو اس بزرگ یا مرشد کامل کے جو اقوال ہوتے ہیں، جو زبانی باتیں ہوتی ہیں، جو نصیحتیں ہوتی ہیں، ان کو تحریری شکل میں لانا ملفوظات کہلاتا ہے۔ تو یہ ملفوظات ہوں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ استاد اس کے مصنف کلیات وحید میرا الدین جی سلیم آئیں گے۔ جی کیا فرما رہی ہیں آپ؟ سر اس کے مصنف رائٹر میں کا نام پوچھ نام رہی وحید الدین سلیم کا آئے گا۔ نہیں، وحید الدین سلیم تو اور تھے جن کا تعلق جامعہ عثمانیہ کے شعبہ ترجمہ و تالیف سے تھا، جو انہوں نے وضع اصطلاحات ایک زبردست کتاب لکھی تھی، وہ وحید الدین سلیم تھے۔ یہ ہیں سید فقیر سید وحید الدین۔ اوکے سر۔ کلیات میرا جی کو کس نے مرتب کیا؟ میرا جی کے 6 شعری مجموعے منظر عام پر آئے، ان سب کو یکجا کیا۔ اس کے بعد وہ کلام جو غیر طبع تھا اس کو بھی یکجا کیا ڈاکٹر جمیل جالبی نے، اور ان کے کلام میں جنس اور ابہام زیادہ ہے۔ میں نے ان کا پورا کلیات پڑھا ہے، کیٹیگرائزڈ کیا ہے انہوں نے، پہلے نظمیں ہیں، پھر غزلیں ہیں، پھر تراجم ہیں، تو یہ کافی ضخیم کلیات ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو مختلف رسائل کی ادارت بھی کی تھی، تنقیدی کتب 3 رنگ بھی شاید انہوں نے لکھی تھی، تراجم بھی انہوں نے کیے تھے۔ فرانسیسی شاعر چارلس بودلیئر سے بھی کافی متاثر تھے میرا جی، اور پھر یہ امریکن شاعر اور افسانہ نگار ایڈگر ایلن پو سے بھی کافی متاثر تھے۔ کم زندگی پائی انہوں نے، 37 سال کی عمر پائی تھی، اور 3 گولے کے نام سے سعادت حسن منٹو نے ان کا خاکہ بھی لکھا ہے، وہ میں نے پڑھا ہے، آپ بھی پڑھیے گا، بڑا زبردست ہے۔ تو عجیب خصلت اور حرکات و سکنات کا آدمی تھا۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے سلسلہ ملامتیہ، ایک ملامتی فرقہ ہے، اس میں انہوں نے بیعت کی تھی، اس لیے اس وجہ کے ساتھ رہتے تھے۔ اور کالج کے زمانے میں میرا سنگھ نامی ایک لڑکی سے عشق کیا تھا، اور پھر اسی نسبت سے میرا جی اپنا تخلص بھی اختیار کیا، اور پہلے تخلص سامری استعمال کرتے تھے، اور ان کا اصل نام ثناء اللہ ڈار تھا۔ جی کلارک کا سجاد نغمہ باقر محبت، رضوی کے سمندر کا بلاوا، سوری سر مجھے لگا ان کی زبردست نظمیں ہیں، وہ بھی ضرور پڑھیے گا۔ جی نیکسٹ۔ سجاد باقر رضوی کے پہلے مجموعہ کلام تیشہ لفظ کا دیباچہ کس معروف شاعر نے لکھا؟ ڈاکٹر سجاد باقر رضوی جو اسلامیہ کالج میں اور اورنٹل کالج میں بطور استاد کام کرتے رہے، ان کی ایک تنقیدی کتاب آئی تھی 1966 میں، بلکہ 2 تنقیدی کتابیں آئی تھیں، مغرب کے تنقیدی اصول اور تہذیب و تخلیق۔ یہ 2 کتابیں یہ اپنی تنقید کی وجہ سے بڑے مشہور ہوئے تھے۔ پھر بعد میں انہوں نے 3 اور تنقیدی کتابیں بھی لکھی تھیں، وضاحتیں، معروضات اور باتوں کے عنوان سے باتیں۔ ان کے 2 شعری مجموعے تھے۔ ان کا جو پہلا شعری مجموعہ تھا تیشہ لفظ، بلکہ تیشہ ہوگا، تیشہ لفظ 1968 میں 1968 میں منظر عام پر آیا، اور اس کے بعد اس کا دیباچہ ناصر کاظمی نے لکھا تھا۔ اس کے بعد پھر یہ 1991 میں ان کا دوسرا شعری مجموعہ آیا تھا جوئے معانی کے نام سے، اور انہوں نے تراجم بھی کیے تھے۔ افتاد گان خاک ان کے بڑا مشہور ایک ترجمے کی کتاب ہے۔ تو تیشہ لفظ ان کا پہلا شعری مجموعہ ہے جو 1968 میں منظر عام پر آیا تھا، اور ان کا دوسرا شعری مجموعہ ہے جوئے معانی۔ جی نیکسٹ۔